یقیناً جو لوگ خود ترسے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ماہی کو لگا کہ کسی نے اسے جگایا۔ اس نے بیدار ہو کر ٹائم دیکھا، تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ وضو بنایا اور تہجد کے لیے جائے نماز بھی بچھا دی اور تہجد کی نفل ادا کرنے لگی۔ تہجد کی عبادت سے فارغ ہو کر اس نے کچھ ذکر اذکار تسبیح پر کیے۔ اس کو اپنے اندر کچھ عجیب سی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ میں بہت تبدیلی محسوس کی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تو اس میں روانی آ گئی۔ تلاوت قرآن ختم کر کے اس نے رکھا۔ وہ سوچنے لگی، ایسا مجھ میں کیا ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی ٹھیک تہجد کے ٹائم پر جاگنا، حالانکہ میں نے الارم لگایا ہوا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ سب ان طاقتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مجھ میں منتقل کی گئی ہیں۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ اسے بابا زریاب کی یہ بات بھی یاد تھی، ان طاقتوں کو ہمیشہ اچھی جگہ پر استعمال کرنا۔ یعنی اس ٹائم وہ لوگ جاگتے ہیں جو اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اور اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جاگنے پر شیطان روتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان یا اللہ کے نیک جنات یا اللہ کی کوئی اور نیک مخلوقات اس ٹائم عبادت کرے۔ یہ وقت بہت ہی خاص ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوائے مجھ سے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے جنت کا سوال کرے اور میں اسے جنت عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے دوزخ کی پناہ مانگے اور میں اس پر دوزخ کو حرام کر دوں۔ ماہی جان گئی تھی اس کا یوں بیدار ہونا ان طاقتوں کی وجہ سے ہے جو اس کے خون میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں بہت زیادہ توانائی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پرہیزگار لوگوں کی ویسے ہی مدد کرتا ہے جیسے وہ اپنے پیغمبروں کی کرتا تھا۔ اے پاک پروردگار، مجھے اتنی طاقت اور اتنی ہمت دے کہ میں بدی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں اور اچھائی کو قائم کروں، آمین۔ آج بارات کا دن تھا۔ پورے گھر میں گھما گھمی تھی۔ لڑکیاں سبھی پارلر پر چلی گئی تھیں اور لڑکے بھی اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ ماہی اور خضر گھر کے کام بھاگ بھاگ کر رہے تھے۔ اب افراتفری کا عالم تھا۔ سبھی نے تیار ہو کر ٹائم پر ہال میں پہنچنا تھا۔ جمال صاحب سب کو کہہ رہے تھے کہ جلدی تیار ہو جاؤ۔ شمع بیگم، جلدی کریں، 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، ایک تو آپ لوگوں کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ ماہی نے گھر کے سبھی کام مکمل کیے تو ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ شمع بیگم، ارے ماہی بیٹا، تم تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ خضر بھی تیار ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو سارا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ سارا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، پر خضر کے دل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھ کر سارا بی بی جلدی میں کہیں گر ہی نہ جائیں۔ خضر جانے لگا تو سارا نے اسے آواز دی، رکو ذرا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سارا بی بی، آپ ویسے ہی خوبصورت ہیں اور آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سارا خضر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی۔ خضر جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور سارا دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ارے ماہی، تم تیار نہیں ہوئی؟ نہیں سارا بی بی، مجھے تیار ہونا نہیں آتا۔ ارے فکر نہیں کرو، میں تمہیں تیار کرتی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ۔ ماہی سوچنے لگی، وہ کون سا ڈریس پہنے جو عالیہ کے وہاں سے لائی تھی۔ اتنے میں دانیال نیچے آیا
اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ ماہی، یہ ممانی نے آپ کے لیے دیا ہے، بول رہی ہیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ماہی نے وہ بیگ لیا اس کے ہاتھ سے اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں بیبی پنک کلر کا فراک تھا جس پر سفید موتیوں سے کام بنا تھا اور اس کے ساتھ چوڑیاں بھی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بندے بھی۔ ماہی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ چینج کرنے چلی گئی، جبکہ فیصل سیڑھیوں پر کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پہلا گفٹ تھا اس کا اس کی محبت کے لیے جو اس نے اپنی پسند سے لیا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے دانیال کو لیا۔ وہ بھی ماہی کو تیار ہوا دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ اف، یہ محبت انسان کو کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ سارا نے اپنی ساری مہارت ماہی پر آزمائی۔ سبھی لڑکیاں تیار ہو کر گھر آ چکی تھیں اور لڑکے بھی سبھی تیار ہو کر ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ خضر بھی سب کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ماہی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سارا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سب کی نظریں اس کی جانب گئی۔ پہلے سارا باہر آئی، پھر ماہی۔ ماہی جو کبھی تیار نہ ہوئی تھی، آج ایسا روپ آیا کہ وہاں پر سب کھڑی لڑکیوں کی خوبصورتی مات پڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پریوں کے دیش سے آئی ہوئی کوئی پری ہو۔ اوپر سے اس کی شرم و حیا نے اس کے چہرے کو چار چاند لگا دیے تھے۔ فیصل کو تو لگا جیسے اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور خضر نظروں ہی نظروں میں ماہی کے صدقے اتارنے لگا۔ وہاں پر کھڑے سبھی نفوس حیران تھے، یہ ایک کام کرنے والی لڑکی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ ماہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ ممانی رضیہ، ممانی شکیلہ اور عالیہ بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران تھے۔ کہاں وہ سیدھی سادی سی ماہی اور کہاں آج اتنی تیار ہوئی ماہی۔ اچھا سب بتاؤ ماہی کیسی لگ رہی ہے؟ سارا نے پرجوش آواز میں سب سے پوچھا۔ شمع بیگم نے اپنی بیٹی کی مہارت دیکھی اور بہت خوشی سے کہا، ماہی ویسے ہی پیاری ہے اور آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ جمال صاحب نے ماہی کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کی تعریف کی۔ سب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولا۔ ماہی نے شرم سے سر کو مزید جھکا دیا۔ خضر اور فیصل کی تو حالت دیکھنے والی تھی۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا دل نکال کر ماہی کے قدموں میں بچھا دیں۔ دو دل تو ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے، جبکہ ایک دل کی محبت ایک طرفہ تھی۔ ماہی اس دل کی حالت سے بے خبر تھی۔ زین بھی تیار ہو کر آ چکا تھا۔ بارات اب نکلنے لگی تھی ہال کے لیے۔ ہال میں سب کی نظر ماہی پر ہی جا کر رکتی۔ فیصل تو بہانے بہانے سے ماہی پر نظر ڈال دیتا۔ اس کا لایا ہوا سوٹ ماہی پر بہت ہی زیادہ جچ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ رسم شروع ہو چکی تھی، سب رسموں میں مصروف ہو گئے۔ خضر کو موقع ملا، وہ ماہی کو لے کر باہر چلا آیا۔ وہ ماہی کو ایک سائڈ پر ایک کونے میں لے آیا جہاں رش بالکل بھی نہیں تھا۔ رکو خضر، کوئی دیکھ لے گا۔ خضر، دیکھنے دو، جس نے دیکھنا ہے۔ اب میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میری جان میری نظروں کے سامنے اتنی پیاری لگ رہی ہے تو کیا اس کا محبوب اس کی تعریف بھی نہیں کرے؟ ماہی کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے، اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، کیونکہ تعریف کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کی زندگی اور اس کے دل کا مالک تھا۔ واہ محبت کیسے تو ایک ناری اور خاکی کا فرق مٹا دیتی ہے۔ خضر نے ماہی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ سکون جیسے ماہی کے رگ رگ میں اتر گیا۔ وہ اس ناری کے لیے سب سے لڑنے کو تیار تھی، مر مٹنے کو تیار تھی۔ میری جان، تم سے دوری میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سے ایک منٹ بھی دوری ہوئی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تم میری محبت کا حاصل ہو۔ ہر وقت پاک پروردگار سے میں مانگتا ہوں تم میری وہ چاہت ہو جس کے لیے میں پوری دنیا سے ٹکرا لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے لیے میں پوری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہوں، بس تم پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ ماہی، تمہیں رب کعبہ کی قسم، کبھی مجھ سے جدا مت ہونا، کبھی دنیا والوں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑنا مت۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میری زندگی کی خوشیاں تم سے شروع ہوتی ہیں۔
میری زندگی کی خوشیاں تم سے شروع ہوتی ہیں اور تم پر ختم ہوتی ہیں، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہی ہو، ماہی۔